الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواہ الترمذی۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، ہر انسان آزاد ہے، چاہے پوری دنیا میں بسنے والا کہیں بھی انسان ہے تو وہ انسان آزاد ہے، اور ہر انسان آزادی کو پسند کرتا ہے، اور آزادی ہماری فطرت میں داخل ہے۔ دنیا میں کوئی بھی آدمی نہیں چاہتا کہ مجھے جیل میں بند کر دیا جائے، یا مجھے قید کر دیا جائے، یا مجھے رسیوں سے باندھ کر، یا مجھے لوہے سے باندھ کر کہ مجھے کہیں ایک جگہ پھینک دیا جائے۔ کوئی بھی انسانی آدمی یہ کوئی بھی آدمی پسند نہیں کرتا ہے۔ تو ہر آدمی آزادی کو چاہتا ہے، آزادی کو پسند کرتا ہے، اور یہ ہر مسلمان کیا بلکہ ہر انسان کی فطرت میں داخل ہے آزادی۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو انسانوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں، انسانوں کو قید کرنا چاہتے ہیں، انسانوں کو اپنی انگلی کے اشارے پر چلانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں لوگوں کو غلامی سے آزاد کرانے کے لیے آیا ہوں۔ تو بعض لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں، لوگوں کو اپنے اشارے پر نچانا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ ہیں سیاستدان۔ جو ایک بار حکومت میں آ جاتا ہے وہ سوچتا ہے کہ اب میری حکومت آ گئی، اب میں جی بھر کے غنڈہ گردی کروں گا، جی بھر کے میرے جو دل میں آئے گا وہ کروں گا، میں جس طرح چاہوں گا اس طرح لوگوں کو اپنے اشارے پر نچاؤں گا۔ تو یہ آدمی کون ہے؟ وہ سیاستدان ہے، وہ یہ کوشش کرتا ہے۔ تو یہ جمہوری ملک ہے۔ اس ملک میں ہر 5 سال میں الیکشن آتے ہیں، ہر 5 سال میں کوئی آدمی بدل جاتا ہے، لیکن اس کو بدلنے والا کون ہے؟ عوام ہے۔ ہر 5 سال میں یہاں پر ووٹ ڈالتے ہیں لوگ، اور ووٹ کے ذریعے سے حکومت بدلی جاتی ہے۔ یہ جمہوری ملک ہے، اور یہ اس ملک کی اچھی خاصیت ہے۔ پہلے دور میں جنگیں ہوتی تھی، یدھ ہوتا تھا، جو یدھ میں جیت جاتا، جنگ کرتا، وہ بادشاہ بنتا تھا۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب کیا ہے، ہر 5 سال میں الیکشن ہوتے ہیں، ہر 5 سال میں ووٹ ڈالی جاتی ہے، جس کی ووٹ زیادہ آتی ہیں، جس کو ووٹ زیادہ پڑتے ہیں وہ جیت جاتا ہے۔ تو کتنا اچھا حساب ہے۔ لیکن ووٹ جو ہے نا، ووٹ کی بہت اہمیت ہے کہ ہمارے اندر ووٹ دینے کا شعور نہیں رہا۔ اور ہر مسلمان کو تو یہ جاننا چاہیے کہ جس طرح 10 سال کی عمر میں نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طرح 18 سال کی عمر میں ووٹر آئی ڈی کارڈ بنانا ضروری ہے، اور 18 سال کی عمر کے بعد ہر مسلمان کو کیا بلکہ ہر ہندوستانی کو ووٹ ڈالنا فرض عین ہے۔ جیسے ہر قوم آزاد ہے اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے، ہر قوم آزاد ہے، ہر قوم کو آزادی ہے اس ملک میں وہ اپنے حساب سے اپنے مذہب پر عمل کرے۔ ایسے ہی اپنے ملک کو بچانا بھی، جس طرح ہر قوم کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے، اسی طرح اپنے ملک کو بچانا ہر مسلمان پر کیا ہر قوم پر فرض ہے کہ ہر قوم پر فرض ہے وہ اپنے ملک کو بچائے۔ دیکھو، بعض حالات ایسے ہیں کہ جن میں ووٹ ڈالنا جائز ہے، بعض حالات ایسے ہیں کہ جس میں ووٹ ڈالنا صرف مستحب ہے، لیکن کچھ حالات ایسے ہیں کہ ان میں ووٹ ڈالنا فرض عین ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے کہ اب تو ڈالنا ہی ڈالنا ہے۔ جس طرح اب ملک کے حالات ہیں، سب کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک کے حالات کیسے ہیں۔ یہاں اپنے جان بچانے کی بھیک مانگنی پڑ رہی ہے، جان بچانے کے لالے پڑ رہے ہیں۔ جس ملک پر ہم نے مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی، 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی، آج اسی ملک سے مسلمانوں کو نکالنے کی باتیں ہوتی ہیں، اور آج اسی ملک میں مسلمانوں کا جینا حرام ہے۔ سب سکون سے رہ رہے ہیں، لیکن مسلمان کوئی بھی سکون سے یہاں نہیں رہے گا۔ یعنی جس ملک پہ ہم نے مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی، آج اسی ملک میں ہمیں اپنی چھت ڈھونڈنے کے لیے اور اپنی جان بچانے کے لیے لالے پڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ووٹ کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اس ملک میں مسلمان برابر کے حصے دار ہیں۔ اس ملک میں جس طرح غیر مسلموں نے اس ملک کو آزاد کرایا ہے، مسلمانوں نے بھی اپنی جان لگائی ہے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے۔ تو جس ملک کے اندر مسلمانوں کو نکالنے کی باتیں ہو رہی ہوں، مسلمانوں کی شہریت کو ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہوں، اور مسلمانوں کو موب لنچنگ کے نام پر قتل کیا جا رہا ہو کہ ان کو جتنا مارا جائے اتنا ان کو مارا جائے، قتل کیا جائے، اور مسلمانوں کو قتل کر کے مار کے یہاں سے ختم کیا جائے، تاکہ اس ہندوستان کے اندر کوئی مسلمان باقی نہ رہے، صرف ہم باقی رہیں۔ اور حالانکہ مسجدوں کے اوپر بلڈوزر چلا جا رہے ہیں، کتنی مسجدوں کو ختم کر دیا گیا۔ یہ تو چند مسجدیں ہیں جو نیوز پر آتی ہیں
یہ تو چند مسجد ہیں، 2-4 مسجد، جیسے بابری مسجد ہے، گیان واپی کی مسجد ہے، 2-4 مسجد ہے، لیکن ایسے نہ جانے کتنی مسجدیں ہیں جن کو دکھایا نہیں جاتا، نہ ان کی خبریں ہم تک پہنچتی ہے۔ جو گاؤں دیہات میں چھوٹی موٹی مسجدیں، کب سے ان غیر مسلموں نے ان پر قبضہ کر لیا، بلڈوزر چلا دیا، مسجد ختم کر دی۔ جہاں پر ایک وقت میں مسلمان نماز پڑھتے تھے، آج وہاں پر جو تاش کھیلے جاتے ہیں، آج وہاں پر بیٹھ کر غیر مسلم شراب پیتے ہیں۔ تو یہ جس ملک کے اندر مسجدوں کو ختم کیا جا رہا ہے، مدرسوں کو ختم کیا جا رہا ہے، کتنے سارے مدرسے تھے اب سے 10 سال پہلے، لیکن جب سے یونیفارم سول کوڈ کی بات آئی اور مدارس کے خلاف جو ایک طوفان اٹھا ہے، اس کے بعد کتنے مدارس ختم ہو گئے۔ یاد رکھیں کہ جس دن مسجد اور مدرسے ختم ہو گئی، بھائی قیامت اسی دن آ جائے گی، کیونکہ جب تک اللہ اللہ لا تقوم الساعۃ فی الارض اللہ اللہ، جب تک اس زمین پر اللہ اللہ ہے، جب تک قیامت نہیں آئے گی۔ جس دن اللہ اللہ ختم ہو گیا، اس دن ہی قیامت آ جائے گی۔ اب اللہ اللہ کہاں ہو رہی ہے؟ تو مسجدوں کے اندر یا مدرسوں کے اندر۔ ہمارے گھروں کے اندر حال کیا ہے سب کو معلوم ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر تو صبح سے شام تک ٹی وی چلتی ہے، فلمیں دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، کوئی اللہ اللہ ہمارے گھر میں کرنے والا نہیں ہے۔ اب اس موقع پر اس وقت میں اگر کہیں اللہ اللہ ہو رہی ہے، وہ مدارس ہیں یا مساجد ہیں، انہی میں تھوڑی بہت جو ہوتی ہیں 2-4، ان میں بھی زیادہ نہیں، بس 2-4 جو 10-5 منٹ اور آدھا گھنٹہ جو اللہ اللہ ہوتی ہے، یا 10-5 منٹ کے لیے لوگ نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، 5 منٹ کے بعد بھاگ جاتے ہیں، یہ بھی تھوڑا بہت بچی کچھ جو اللہ اللہ ہو رہی ہے، وہ بھی مسجد اور مدرسے کے اندر ہو رہی ہے، باقی اس کے علاوہ تو کہیں بھی اللہ اللہ نہیں ہو رہی ہے۔ تو جس ملک کے اندر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کی مسجدوں پر حملے کیا جا رہے ہیں، اور خانقاہوں کو، عبادت گاہوں کو، مدارس کو بند کیا جا رہا ہے، حالانکہ ابھی اتراکھنڈ کے اندر 4000 مسلمانوں کے گھروں کو گھیر دیا گیا ہے، 4000 مسلمان جو ہے بے گھر کر دیے گئے، یہ تمہارے گھر نہیں ہے، حالانکہ ان کے پاس ڈاکومنٹ ہیں، سب کچھ ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا نیوز پہ، ان کے پاس پیپر ہیں، سب ہے، لیکن پھر بھی 4000 مسلمانوں کو بے گھر کر دیا گیا۔ اسی طرح میوات کے اندر، ہریانہ کے اندر آپ نے سنا ہے 1000 مسلمانوں کی دکانوں کو توڑ دیا گیا، 300 مسلمانوں کے گھروں کو توڑ دیا گیا، اور 500 مسلمان تو اب بھی جیل کے اندر بند ہیں۔ اور منی پور کے جو حالات ہیں آپ سب کے سامنے ہیں، اور جس ملک کے اندر داڑھی والوں کو دیکھتے ہی مار دو، اور کرتے پاجامہ والوں کو دیکھتے ہی مار دو، اور ابھی ہر دیوار کی بات ہے، کل کی بات ہے وہ کہ ایک آدمی انڈے بیچ رہا تھا، انڈے بیچنے والے آدمی کو انڈا کیوں بیچ رہا ہے، اس ظلم میں اس کو قید میں جیل میں ڈال دیا گیا کہ انڈا کیوں بیچ رہا ہے۔ بتاؤ، جس ملک کے اندر یہ سب باتیں ہوں، اور جس ملک کے اندر ایسے گندے نعرے، کبھی ہمارے باپ داداؤں نے بھی ایسے نعرے نہیں سنے جو اب نعرے ہمیں سن رہے ہیں۔ حضور کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کیوں شادی ہو گئی 9 سال کی عمر میں، اس بار پر اعتراض ہو رہا ہے جس ملک کے اندر۔ تو جس ملک کے اندر یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، اس ملک کے اندر ووٹ دینا فرض عین ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا نا کہ بھئی کوئی بعض حالات ایسے ہیں کہ ووٹ دینا صرف واجب، مستحب ہے، جائز ہے، لیکن جہاں پر اتنے سارے حالات ہوں، ظالم کی حکومت آ گئی اور ظالم ہمارے اوپر حکومت کر رہا ہے، تو ایسے حالاتوں میں ووٹ دینا فرض عین ہو جاتا ہے، ہر مسلمان پر کیا بلکہ پورے ہندوستانی کے ہر مرد عورت پر واجب ہے کہ وہ ووٹ کو ضروری سمجھے۔ اور ووٹ فی نفسی ضروری نہیں ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ضروری نہیں ہے، لیکن وہ چیز کسی دوسری چیز کی وجہ سے ضروری ہو جاتی ہے۔ ووٹ دینا فی نفسی ضروری نہیں ہے، فی نفسی ضروری واجب نہیں ہے، لیکن یہ جو حالات ہیں، ان حالاتوں کو ختم کرنے کے لیے ووٹ دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ اپنے ملک کو حفاظت کے لیے، اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے، مسجد اور مدارس کو بچانے کے لیے، ان تمام چیزوں کو بچانے کے لیے اس وقت ووٹ دینا فرض ہے۔ جیسا کہ شادی کرنا کوئی فرض نہیں ہے، بھائی شادی کے بنا کوئی آدمی مرتا نہیں ہے، کوئی آدمی ایسا شادی نہیں کرتا تو مر گیا، لیکن اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے، میری نسل چلے، میرا خاندان چلے، میری ایک پہچان بنے، میری بھی اولادیں ہوں، میرا بھی ایک بڑا پریوار ہو، اور میرا بھی ایک بستی میں، محلے میں نام ہو، گاؤں میں نام ہو، اس لیے ہر آدمی شادی کرنے کو ضروری سمجھتا ہے۔ کپڑے پہننا کوئی ضروری نہیں ہے، بنا کپڑے کے بھی آدمی رہ سکتا ہے، لیکن اپنے بدن کو چھپانا ہے۔ آدمی ادب سے رہتا ہے، احترام سے رہتا ہے، جتنے اچھے کپڑے پہنتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، تو دوسری وجہ سے لوگ عزت کریں، ادب کریں، احترام کریں، اس وجہ سے کپڑے پہننا ضروری ہے۔ پاسپورٹ بنانا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن جب آدمی حج کرے گا، عمرہ کرے گا، تو اس کے لیے پاسپورٹ بنانا بھی ضروری ہے۔ فون رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، بنا فون کے بھی آدمی ہزاروں سال سے رہ رہے ہیں، اب بھی اس زمانے میں بہت سارے لوگ ہیں جو بنا فون کے زندگی گزار رہے ہیں۔ فون رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن لوگوں کی خیر خیریت معلوم کرنا، اپنے رشتہ داروں کے حال احوال پوچھنا، اپنے بیوی بچوں کی خیر خبر لینا، اور رشتہ داروں سے جڑے رہنا، اور رشتہ قائم کرنے کے لیے فون ضروری ہے۔ اسی طرح وضو ضروری نہیں ہے، لیکن جب نماز پڑھنا ہے تو وضو ضروری ہو جاتا ہے، بنا وضو کے نماز نہیں ہوتی۔
وضو کی ضروری نہیں ہے، آدمی پورا دن بنا وضو کے بھی رہ سکتا ہے، لیکن جب آدمی نماز پڑھے گا تو وضو کرنا پڑے گا، بنا وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح جس طرح یہ سب چیزیں ضروری نہیں ہے لیکن دوسری چیزوں کی وجہ سے ضروری ہو گئی، اس لیے ووٹ ڈالنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے، لیکن اپنے ملک کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اور اپنی مسجدوں کو مدرسوں کو بچانے کے لیے اور کرتا ٹوپی پاجامہ اور داڑھی کو بچانے کے لیے اس ملک کے اندر اس وقت ووٹ ڈالنا بہت ضروری ہے کہ ملک کے اندر چین بنا رہے، امن بنا رہے، سکون بنا رہے، لوگ آپس میں محبت سے رہیں اور ایک دوسرے سے اتفاق و اتحاد سے رہیں۔ اس لیے اس ملک کے اندر ووٹ ڈالنا ضروری ہے کہ ہمارے مکانوں کی حفاظت ہو۔ کس طرح ہوگی ان تمام چیزوں کی حفاظت؟ ان تمام چیزوں کی حفاظت ہوگی ووٹ ڈالنے کے ذریعے سے۔ جب ہم ووٹ ڈالیں گے عادل بادشاہ آئے گا، جب عادل بادشاہ آئے گا تو ہمارے مکان بھی حفاظت سے رہیں گے، ہمارے دکان بھی حفاظت سے رہیں گی، کاروبار بھی ہماری حفاظت سے رہیں گے، ہمارے گھر بھی حفاظت سے رہیں گے، ہمارا ایمان اور ہماری مسجدیں مدرسے بھی تمام چیزیں حفاظت سے رہیں گی۔ تو ان تمام چیزوں کی اگر حفاظت کرنا ہے، ان تمام چیزوں کی حفاظت چاہیے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ووٹ ڈالنا ہے۔ اب آنے والی 30 تاریخ کو الیکشن ہے تلنگانہ کے اندر، سب کو معلوم ہے، اور تو اس سے پہلے آدمی تیاری کرے ہمیں کرنا کیا ہے کہ ووٹ کیوں آتے ہیں، الیکشن کیوں آ رہے ہیں، الیکشن میں کیوں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے۔ اور ہمیں اب یہ جو آدمی 5 سال تک ہمارے گھر پہ آ کے دیکھتا نہیں، جب وہ 5 سال کے بعد الیکشن آتا ہے تو کس طرح ہاتھ پیر جوڑتا ہے، کوئی تو وجہ ہوگی۔ اس بارے میں آدمی سوچے، پیسے دینے کو تیار ہے، ہر کام کرانے تیار ہے، اگر اس سے یہ بولا جائے کہ اس وقت مجھے گھر پلاٹ دیا جائے، میرے پاس 50-60 ووٹ ہیں تو انہیں بھی دینے تیار ہے۔ تو ہر آدمی سوچے یہ سب کیوں ہو رہا ہے، کوئی تو وجہ ہوگی، بنا وجہ کے تو یہ نہیں ہوتا نا۔ تو ہر آدمی کو سوچنا چاہیے اس طرح۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ہمارے ووٹ کا صحیح استعمال ہو۔ اگر ہماری ووٹ کا غلط استعمال ہو گیا تو ہمارے اپنے ملک میں ہمیں جینا حرام ہو جائے گا، ہمیں اپنی عزتوں کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اگر ظالم حکومت میں آ گیا، ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا، داڑھی اور پاجامے کو بچانا، کرتے کو بچانا، مسجدوں کو بچانا، خانقاہوں کو، عبادت گاہوں کو، مدرسوں کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ، تم تیاری کرو، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے تم اتنی تیاری کرو، باقی کے حالات اللہ پر چھوڑ دو۔ ایک آدمی ووٹ ہی دینے کو تیار نہیں ہے، ایک آدمی وہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ ہر 5 سال میں الیکشن کیوں آتے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ، تم تیاری تو کرو، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے تم اتنی تیاری کرو، باقی اللہ پر چھوڑ دو۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں نہ جاتے اور یہ سوچتے کہ بس میں مدینے میں بیٹھا رہا ہوں سب کچھ حالات اپنا آپ سدھر جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوا۔ حالانکہ حضور وہاں پر گئے، حضور نے دعا کی، جنگ لڑی، اس کے بعد حالات بہتر ہوئے۔ تو اس طرح بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ، تم تیاری کرو۔ جب تم نے تو کوئی تیاری نہیں کی، اب جو ایک آدمی 5 سال میں الیکشن آیا ووٹ ہی نہیں ڈالتا، تو ایسے آدمی کو حق بھی نہیں ہے وہ 5 سال تک یہ شکایت کرے کہ بھئی ظالم کیوں آ گیا، جب تم نے ووٹ ہی نہیں ڈالا تو ظالم تو آئے گئے۔ تو اللہ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ، تم تیاری کرو، تم تیاری کرو گے تو کچھ حل ہوگا، جب تیاری نہیں کرو گے تو کہاں سے حل ہوگا۔ تو ہر ہندوستانی کو یہ سوچنا چاہیے کہ حالات کیوں پیدا ہو گئے۔ ہم نے ووٹ نہیں ڈالا، ووٹ ڈالا ہم نے تو ڈالا نہیں، باقی لوگوں نے ووٹ ڈالا تو سارے ووٹ ظالم کو پہنچ گئے، ظالم کی حکومت آ گئی۔ آج مسلمانوں کے درمیان کتنا زہر گھولا جا رہا ہے، آج غیر مسلم مسلمانوں کو دیکھتا ہے تو ایسا سمجھتا ہے کوئی دہشت گرد، کوئی آتنکوادی آ گیا ہے، اب مجھے مار دے گا۔ یہ زہر کیوں پھیلا؟ یہ زہر اس لیے پھیلا کہ ظالم حکومت میں آ گیا۔ اس لیے اس وقت اگر کوئی ہمارے پاس ہتھیار ہے، ووٹ ہتھیار ہے، ووٹ اس وقت کا ہتھیار ہے ایک، یہ ایسا ہتھیار ہے کہ ہم عادل بادشاہ کو بھی کرسی پر بٹھا سکتے ہیں، ظالم بادشاہ کو بھی کرسی پر بٹھا سکتے ہیں۔ دیکھو ووٹ کی 3 حیثیتیں ہیں، ووٹ کا ایسا نہیں ہے بس یوں ہی بیکار کی بات ہے، ووٹ کی 3 حیثیتیں ہیں۔ سب سے پہلی ووٹ کی حیثیت کیا ہے؟ ووٹ ایک گواہی ہے کہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ یہ آدمی اچھا ہے، جس کو میں ووٹ ڈال رہا ہوں یہ آدمی سچا ہے، اچھا ہے، امانت دار ہے، یہ خیانت نہیں کرتا ہے بلکہ امانت دار ہے، ہماری ووٹ کا صحیح استعمال کرے گا۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، کہ تم گواہی کو چھپاؤ مت۔ کوئی آدمی اگر اچھا ہے تو اس کے بارے میں گواہی دو، یعنی اس کے بارے میں اس کو ووٹ دو، اس کو گواہی دو، تو لوگوں کو بتاؤ کہ یہ آدمی اچھا ہے، میں اس کو ووٹ دے رہا ہوں تو آپ اس کو ووٹ دو۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو چھپاؤ مت۔ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اگر کوئی آدمی گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گنہگار ہے۔ اس لیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب یہ حالات پیدا ہو جائیں، جن حالاتوں میں مسلمانوں پر ظلم ہوا اور ان حالاتوں میں کوئی آدمی ووٹ نہ دے تو یہ بھی بڑا ظالم ہے، یہ بھی گنہگار آدمی ہے۔ جب دیکھا جا رہا ہے کہ ظالم حکومت میں آ گیا اور ظالم کی وجہ سے سارے لوگ پریشان ہیں، پھر بھی کوئی آدمی ووٹ نہیں ڈالتا ہے اور اپنے گھر میں مست بیٹھا ہوا ہے، تو یہ آدمی برابر کا گنہگار ہے۔ اس لیے ووٹ کی سب سے پہلی حیثیت کیا ہے؟ گواہی ہے کہ میں گواہی دے رہا ہوں کہ میں جس کو ووٹ ڈال رہا ہوں یہ اچھا آدمی ہے۔ اچھے آدمی کی گواہی دی تو ثواب ملے گا۔
برے آدمی کی گواہی دی تو گناہ ہی ملے گا. اور اس لیے دوسری حیثیت کیا ہے؟ دوسری حیثیت سفارش کی ہے کہ بھئی میں فلاں آدمی کی، کوئی آدمی اگر ہم سے پوچھا کہ بھئی آدمی کیسا، تو اس کی سفارش کرتے نہیں کرتے، بھئی یہ بہت اچھا آدمی ہے. تو گواہی ایک سفارش بھی ہے کہ میں سفارش کر رہا ہوں کہ یہ آدمی جس کو میں ووٹ دے رہا ہوں، یہ آدمی اس منصب کے لائق ہے، اس عہدے کے لائق ہے، اس کرسی پر بیٹھنے کے لائق ہے، یہ ہماری ذمہ داری کو بہتر طریقے سے ادا کرے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو قرآن میں کیا فرمایا؟ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منها. اگر کوئی آدمی کسی کی سفارش کرتا ہے اور سفارش پر جتنے بھی وہ اچھے کام کرے گا، ان تمام اچھے کاموں کا ثواب اس کو بھی ملے گا. اگر کوئی آدمی کسی برے آدمی کی سفارش کرتا ہے تو جتنے بھی وہ برے کام کرے گا، ان تمام برے کاموں کا گناہ اس کو بھی ملے گا. جس طرح ایک ظالم کو اگر ہم نے ووٹ دے دی اور وہ 5 سال تک جتنے بھی ظلم کرے گا حاکم بننے کے بعد، تو وہ جتنے بھی گندے کام کرے گا، غنڈہ گردی کرے گا اور جتنے بھی برے کام کرے گا، گناہ کرے گا، جتنے بھی لوگوں پر ظلم کرے گا، مارے گا، کاٹے گا، اس کو تو گناہ ملے گا ہی ملے گا. لیکن جن لوگوں نے اس کو ووٹ دیا ہے ان کے نامہ اعمال میں بھی گناہ لکھا جائے گا. تو دوسری حیثیت سفارش کی ہے، میں اس آدمی کی سفارش کرتا ہوں کہ یہ اچھا آدمی ہے. اور تیسری حیثیت کیا ہے؟ تیسری حیثیت وکالت کی ہے کہ ایک آدمی کسی پر کیس چل جائے تو وکیل بناتا ہے، بھئی میں اچھے سے اچھا وکیل ڈھونڈوں. اگر وہ وکیل اس کا کام آتا ہے اور وہ وکیل اس کا کیس جیت گیا تو لوگوں کو بتاتا ہے کہ بھئی فلاں وکیل ہے، میں بھی اس سے کیس لڑا تھا، وہ کیس جیت گیا، وہ وکیل بہت اچھا ہے، تم بھی اپنا کیس اس وکیل سے لڑو. تو وکالت کی تیسری حیثیت ہے کہ بھئی یہ اچھا وکیل ہے، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ میں نے اس وکیل کو کرا، آپ بھی اس وکیل کو کریں. یہ آپ کی ہر بات کو، یعنی ہم جس کو ووٹ دے رہے ہیں اس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ جو وہ جیتے گا تو ہماری بات کو اسمبلی تک پہنچائے گا، ہماری ضرورتیں کیا ہیں، ہماری پریشانیاں کیا ہیں، ہماری ہر پریشانی کو وہ پارلیمنٹ تک پہنچائے گا، بڑے لوگوں تک پہنچائے گا. تو ووٹ کی 3 حیثیتیں، پہلی گواہی کی، دوسری سفارش کی اور تیسری وکالت کی. ہر آدمی یاد رکھے. لیکن یاد رکھیں کہ ووٹ ایک امانت ہے. جب ووٹ ایک امانت ہے تو یہ امانت دار کو پہنچنا چاہیے، جو حقدار ہے اس تک پہنچنا چاہیے، جو حقدار ہے، جو ظالم ہے اس تک ہماری ووٹ نہ پہنچے، جو خیانت کرنے والا ہے، جو لوگوں پر ظلم کر رہا ہے اس تک ہماری ووٹ نہ پہنچے. تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کو مسلمانوں کی یاد کب آتی ہے؟ 5 سال میں ایک مرتبہ آتی ہے. ایسے آدمی کو ووٹ دینا نہیں ہے جس کو مسلمانوں کی یاد صرف 5 سال میں ایک بار آتی ہے، باقی وہ جیتنے کے بعد 5 سال تک مسلمانوں کو بھول جاتا ہے کہ مسلمان کس جو ہے کہاں پڑے ہوئے ہیں. بس 5 سالوں میں ایک بار آ جاتی ہے اور وہ 5 سال میں آنے کے بعد مسلمانوں کو پیٹوں میں منڈی ڈالتا ہے، سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے اور پیسے بھی دینے تیار ہے، خریدنے تیار ہے. لیکن ایسے آدمی کو ووٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے جس کو مسلمانوں کی صرف 5 سال میں آ جاتی ہے. تو ایسے ہی ظالم کی گواہی نہیں دینا ہے، بلکہ جو آدمی اچھا ہے، عادل ہے، منصف ہے، انصاف پسند ہے، ایسے آدمی کی گواہی، یعنی ایسے آدمی کو ووٹ دینا ہے. اور جو ظالم آدمی ہے، ظالم آدمی کو تو ووٹ دینا حرام ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب نے تو صاف لکھا ہے، جو مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے، جو اسلام کو مٹانا چاہتا ہے، مدارس کو ختم کرنا چاہتا ہے، ایسے آدمی کو ووٹ دینا حرام ناجائز ہے. ایسا آدمی کو اگر کوئی مسلمان ووٹ دیتا ہے تو ایسا آدمی کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے، کبیرہ گناہ کر رہا ہے وہ آدمی جو ظالم کو ووٹ دیتا ہے. یعنی جو آدمی مسلمانوں کو یہاں سے نکلنے کی بات کرے، مسلمانوں کی شہرت کو ختم کرنے کی بات کرے، مسلمانوں کی لڑکیوں کو مرتد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ اعلان کیا جا رہا ہے کھلے عام پر، مسلمانوں کی لڑکیوں کو بھگاؤ، تمہیں 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے اور تمہیں گھر دیا جائے گا، کھانا دیا جائے گا، یہ دیا جائے گا، وہ دیا جائے گا. تو ایسے ظالم آدمی کو تو ووٹ دینا حرام ناجائز ہے. اگر کوئی آدمی ایسے ظالم کو ووٹ دیتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ ہے. اور ہر قوم کو سمجھنا چاہیے، یعنی مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ہر قوم کو سمجھنا چاہیے کہ کون ظالم ہے. اور ظالم آدمی تو ہر قوم کے لیے خطرہ ہے، کسی ایک آدمی کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. جو ظالم ہے وہ سب کے لیے ظالم ہے. اس لیے اچھے آدمی کو ووٹ دینا ہے کہ ہماری جان بھی محفوظ رہے، ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے. اس لیے بعض لوگ کیا بولتے ہیں، بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھائی سب ظالم ہیں، میں کسی کو ووٹ نہیں دوں گا. بعض لوگ بولتے نہیں، عادت ہے بھائی سب بیکار ہیں، میں کسی کو ووٹ نہیں دوں گا. تو بھائی اگر اس وقت چراغ لے کر بھی ڈھونڈا جائے تو دودھ سے دھلا کوئی بھی نہیں ہے. اس وقت 100% اچھا کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے حضور نے 1400 سال پہلے ہی فرما دیا. حضور نے فرمایا جب تم کہیں ایسی جگہ پر پھنس جاؤ اور کوئی ایسی نوبت آ جائے تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، ادھر بھی ظالم ادھر بھی ظالم، دونوں طرف ظالم ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ کرنا چاہیے کہ ان دونوں ظالموں میں سے کون کم ظالم ہے اس کو ووٹ دیں، آپ اس کا ساتھ دیں. جو کم ظالم ہے، جس کی طرف سے ہمیں کم نقصان پہنچے، جو ہمیں کم نقصان پہنچاتا ہے، جو ہمیں جس کی برائیاں کم ہیں، جس کے گناہ کم ہیں، جس کے ظلم کم ہے، تم اس کو چن لو، اس کو ووٹ دے دو. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ فرما دیا ہے. تو بعض لوگ یہ بولتے ہیں میں کسی کو نہیں دوں گا، مجھے کسی کو ووٹ دینے کی ضرورت نہیں. یہ بھی بزدلی ہے، کسی نہ کسی کو تو آپ کو دینا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ اس وقت میں کوئی دودھ سے دھلا، کوئی ایسا صاف، کوئی متقی پرہیزگار اور بالکل ایسا صوفی شریف کوئی بھی نہیں ہے. ہر کسی میں کچھ نہ کچھ کمی ہے.
اس لیے بعض لوگوں نے 2019 میں ووٹ نہیں دیا تو آج یہ حالات ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ بعض لوگوں کی سوچ یہ تھی 2019 میں بھائی ظالم ہے، سب ظالم ہے، میں کسی کو ووٹ نہیں دوں گا، یہ بھی ظالم وہ بھی ظالم، ووٹ نہیں دیا تو ظالم ہی حکومت میں آ گیا، ظالم ہی حاکم بن گیا۔ اب جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے حالات ہیں۔ اگر 2019 میں ووٹ دیتے تو عادل بادشاہ ہمارے سامنے ہوتا، تو عادل کا آنا، عادل بادشاہ کا کرسی پر بیٹھنا یہ عوام کے ہاتھ میں ہے۔ یہ عوام اگر چاہے گی تو عادل بادشاہ، جب مسلمانوں نے اور بعض لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ ہمیں ووٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے اور سب ظالم ہے، سب ایسی ہے، میں کسی کو ووٹ نہیں دوں گا، یہ بزدلی ہے، کسی نہ کسی کو تو آپ کو ووٹ دینا پڑے گا۔ اور بھئی نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ جو جتنی ہم سے طاقت ہے ہم اتنا کریں گے، ہم صرف کوشش کرنا ہے، باقی نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھئی ظالم کی حکومت کیوں آ گئی؟ لوگ بولتے رہتے ہیں ایسا ظالم آ گیا، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، یہ کیا جا رہا ہے، وہ کیا جا رہا ہے، ظالموں کی حکومت کیوں آ گئی؟ تو ظالموں کی حکومت اس لیے آ گئی کہ تم نے ووٹ نہیں دیا، کاش کہ تم ووٹ دے دے تو آج ظالم کی حکومت نہیں آتی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر، کہ جو بدماش، کوئی آدمی بدماش ہے، گنڈا ہے، اور وقت کا جہاد یہی ہے کہ بدماش اور ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات بولنا۔ اب ظالم بادشاہ ہے، سب کو معلوم ہے، لیکن اس کے سامنے حق آدمی کو ووٹ دینا یہ وقت کا سب سے بڑا جہاد ہے۔ افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جائر، کہ وقت کا سب سے بڑا جہاد اور سب سے بڑا متقی آدمی، پرہیزگار آدمی، سب سے سچا آدمی وہ ہے جو وقت کا ظالم سامنے ہے، وقت کا ظالم سامنے ہونے کے باوجود بھی وہ اچھے آدمی کو ووٹ دیتا ہے، وہ اچھے آدمی کو پسند کرتا ہے اور اس کے سامنے حق بولتا ہے، یہ آدمی سب سے زیادہ طاقتور ہے، یہ متقی آدمی ہے۔ تو ایسا آدمی جس نے ووٹ ہی نہیں دیا، ایسے آدمی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ظالموں کی حکومت کیوں آ گئی۔ جب ووٹ نہیں دو گے تو ظالموں کی حکومت تو آئے گی۔ تو یہی دیکھیں آپ، جب ووٹ نہیں دیا تو کیا ہوا کہ جن لوگوں کو سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے تھا، جن لوگوں کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا، جن لوگوں کو پھانسی کے تختے پر ہونا چاہیے تھا، اور جن لوگوں کو پھانسی کے تختے پر چڑھا کر پھانسی لگا دینا چاہیے تھا، آج وہ لوگ بھی ہمارے اوپر حاکم بنے ہوئے، وہ لوگ بھی ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے سوچ لیا کہ بھئی سب بیکار ہے، سب ظالم ہے، میں وہ کسی کو ووٹ نہیں دوں گا، اور سب بیکار ہے، سب ایسے ویسے، بس وہ گھر میں بیٹھ گیا، ووٹ نہیں دیا تو ظالم کی حکومت آ گئی۔ تو اب تو ایک بات یاد رکھیں کہ اب تو ووٹ دینے کا حق بھی ہے، لیکن اب بھی اگر نہیں سنبھلے، اگر ووٹ نہیں دیا اور ایسے گھروں میں بیٹھ گئے تو آئندہ آنے والے حالات ایسے ہیں، چند سال کے بعد ووٹ کا حق ہی ختم ہو جائے گا، کسی کو ووٹ دینے کا حق ہی نہیں رہے گا، بنا ووٹ کے ہی سرکار بنے گی۔ تو ابھی ہمارے پاس ابھی موقع ہے، ابھی وقت ہے، اس سے پہلے سمجھ جائے۔ اور دوسری بات جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو جب بھی کوئی الیکشن ہو تو مسلمانوں کو تو متحد ہونا چاہیے، مسلمانوں کے اندر اتفاق ہو جانا چاہیے، مسلمانوں کو ایک جٹ ہو جانا چاہیے۔ آج مسلمان بٹے ہوئے ہیں، کوئی وہ غیر قوم جس کے پاس سمجھانے والا کوئی بھی نہیں ہے، جس کے پاس حضور کی سیرت جس کے سامنے نہیں ہے، جس کے پاس اللہ کا قرآن نہیں ہے، وہ بھی ایک ہے، وہ بھی یہ کہتا ہے ہم سب ایک ہیں۔ لیکن مسلمانوں کے اندر اتنے فرقے ہیں کہ غیر مسلم ہمیں مسلمان کے نام سے پہچانتے ہیں، لیکن ہم آپس میں مسلمان جو ہے وہ ایک دوسرے کو فرقے کے نام سے پہچانتے ہیں۔ عجیب بات ہے، اگر کسی غیر مسلم سے پوچھو یہ کس کی مسجد ہے، انہیں بولا کہ بھئی یہ مسلمان کی مسجد ہے۔ ہر مسجد کے بارے میں غیر مسلم یہ بولے گا یہ مسلمان کی مسجد ہے۔ کوئی بھی ٹوپی والا، داڑھی والا جا رہا ہے، کسی غیر مسلم سے پوچھے کون جا رہا ہے، وہ یہی بولے گا بھئی یہ مسلمان جا رہا ہے، یہ مسلمان ہے، لیکن ہم سے اگر کوئی آدمی پوچھے گا بھئی یہ کون ہے تو ہم لوگ اس کو فرقے کے نام سے بتا دیں، انہیں وہ فرقے کا، انہیں وہ فرقے کا، وہ فرقے کا، یعنی پوری دنیا ہمیں مسلمان کے نام سے جانتی ہے، لیکن مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو فرقے کے نام سے جانتے ہیں۔ تو ہر الیکشن میں یہ غلطی ہوئی کہ مسلمان بڑھ گئے، مسلمانوں نے اپنی ووٹ کو بانٹ دیا، مسلمان تقسیم ہو گئے۔ تو یہ وقت ہے کہ مسلمان متحد ہو جائے، مسلمانوں کے اندر اتفاق ہو، مسلمان سارے کے سارے اپنے علماؤں سے، اپنے بڑوں سے مشورہ کریں کہ کس کو ووٹ ڈالنا ہے، سارے ایک ہو کر پھر اس کو ووٹ ڈالیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، ایک آدمی کو ووٹ ڈالے، ورنہ ظالم کی حکومت آ گئی تو یہ مسجد ہی باقی نہیں رہیں گے۔ مسجد نہیں رہے گی تو کہاں کوئی سے بھی فرقہ کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، کہاں سجدہ کرے گا؟ جب ظالم ہاتھوں کو کاٹ دے گا تو رفع یدین کہاں کرے گا؟ جب ظالم حق کو ہی چھین لے گا، داڑھی کٹا دے گا، کرتے پاجاموں پر پابندی لگ جائیں گی، اذان پر پابندی، نماز پر پابندی، سب چیزوں پر پابندی لگ جائیں گی، بین لگ جائے گا، تو پھر کس طرح عبادت کرے گا؟ تو یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ اس وقت میں ایک دوسرے سے لڑا جائے، ایک دوسرے کی مخالفت کی جائے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جائے، بلکہ یہ وقت ایسا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا کر کر ایک جگہ متحد ہو کر ایک آدمی کو ووٹ ڈالیں، وہ آدمی جو کم نقصان دہ ہے، جس سے نقصان زیادہ نہیں ہے، جس سے کم نقصان ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ایمان بھی محفوظ رہے اور ہماری جانیں بھی محفوظ رہیں اور ہماری مساجد اور مدارس بھی ہمارے محفوظ رہیں۔ ورنہ اگر ہم نے ظالم کو ووٹ دے دیا یا ہم نے ووٹ نہیں دیا، ظالم حکومت میں آ گیا اور اسی طرح ہم بٹے رہے، آدھے مسلمان اس کو ووٹ دیں گے، آدھے مسلمان اس کو ووٹ دیں گے، آدھے مسلمان اس کو ووٹ دیں گے، مسلمان سارے بڑھ گئے، دیکھتے دیکھتے ظالم کی حکومت آ جاتی ہے۔ اگر ظالم کی حکومت آ گئی، اب بھی ظالم کا ظلم اتنا ہے تو آگے دیکھیں آپ
کہ ظالم کا ظلم کتنا ہوگا. جب ظالم کا ظلم آگے جا کر زیادہ ہوگا تو ہماری نسلیں کفر اختیار کریں گی, ہماری نسل شرک اختیار کریں گے, کفر پہ. اب بھی کتنی لاکھوں لڑکیاں جو ہیں وہ مرتد ہو چکی ہیں. اب ان کے جو بچے ہوں گے کیا وہ مسلمان بچے پیدا ہوں گے؟ وہ حرام ناجائز کے جو حرام بچے پیدا ہوں گے, ناجائز بچے پیدا ہوں گے. جب ہماری آنے والی نسل آئے گی تو وہ ہم پر تھوکے گی, ہم کو گالیاں دے گی, بد دعا دے گی, لعنت کرے گی. ہماری قبروں پر بھی ہماری نسل فاتحہ پڑھنے نہیں آئیں گی. کیوں؟ کیونکہ ہمارے بڑے, ہمارے باپ دادا جو تھے انہوں نے کوشش نہیں کی, تو ان کی کوشش نہ کرنے کی وجہ سے آج ظالم کی حکومت آ گئی. ظالم نے ہم پر اتنا ظلم کیا کہ ہم شرک اختیار کرنے کے لیے مجبور ہو گئے, ہم مشرک بن گئے, ہم کافر بن گئے, اور ہم جو ہے غیر مسلم. تو وہ لوگ جو ہمارے آنے والی نسل ہے وہ ہمیں بد دعا نہ دے, ہمیں گالیاں نہ دے, تو اس سے پہلے آدمی مسلمانوں کو چاہیے متحد ہو جائے, آپس میں اپنے اندر اتفاق کو ختم کر کے اتفاق پیدا کریں, اختلاف کو ختم کریں اور اتفاق پیدا کریں, اور ایک جٹ ہو کر ایک آدمی کو ووٹ دیں تاکہ ظالم حکومت میں نہ آئے بلکہ عادل حکومت میں آئے. اور ایک بات یہ سمجھنے کی ہے, جتنی بھی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں جو کھڑی ہوئی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں, جب کوئی سی بھی کتنا بھی بڑا نام ہے اس کو ووٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. بڑی پارٹی کو ووٹ دیں, آپ بڑی پارٹی کو ووٹ دیں, اور ایسی پارٹی کو ووٹ دینا ہے جو ظالم سے لڑنے کی طاقت رکھتی ہو. چھوٹے چھوٹے لوگ کھڑے ہوئے ہیں, ان کی اپنے گلی اپنے محلے میں نہیں چلتی ہے, اب انہیں بھی ایم ایل اے بننے کو تیار ہے. بھائی اس کی اپنے گلی محلے میں نہیں چلتی ہے, انہیں بڑے ظالم سے کیسے لڑے گا؟ تو جو آدمی بڑے ظالم سے اس وقت لڑنے کی جس میں طاقت ہے, جس میں ہمت ہے, اس آدمی کو تمام مسلمان ووٹ دے کر اس کو جتانے کی کوشش کریں. اور ایک جو عجیب مصیبت ہے مسلمانوں کے اندر وہ یہ ہے رشوت لینا, اپنی پیسوں کے بدلے اپنی ووٹ کو بیچ دینا. رشوت لینے والا اور دینے والا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دونوں جہنمی ہیں, دونوں پر جب تک زندہ رہیں گے, جب تک اللہ کی لعنت, اور جب مر جائیں گے مرنے کے بعد بھی یہ دونوں جہنمی ہیں, لینے والا بھی دینے والا بھی, دونوں جہنمی ہے. اور رشوت لینا اسلام میں حرام ہے, ناجائز ہے. اگر آپ کسی کے کام آتے ہو, چاہے وہ کوئی بھی کام ہے, تو آپ فری میں کام آئے. جو پارٹی آپ کو اچھی لگتی ہے آپ خوش دلی سے دیں, بنا پیسوں کے دیں. اگر آپ نے رشوت لے لی تو آپ نے اپنے ضمیر کا سودا کر لیا, آپ نے اپنے ضمیر کا سودا کر لیا. اس لیے جو آدمی, اگر کوئی آدمی ووٹ کے واسطے آپ کے پاس پیسے لے کر آتا ہے تو امام حسین کو یاد رکھے. ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں. امام حسین کو یزید نے خریدنا نہیں چاہا, ہر طریقے سے امام حسین کو یزید نے خریدنا چاہا, لیکن امام حسین شہید ہو گئے, اپنی جان دے دی, سولی پر لٹک گئے, لیکن اپنے آپ کو بیکا نہیں. تو مسلمان یہاں پر یہ ثابت کریں کہ ہم حسین والے ہیں, ہم بکتے نہیں ہیں, ہم بکنے والے نہیں ہیں. ہماری جان تو چلی جائے گی لیکن ہم بکنے والے نہیں ہیں. ایک طرف تو مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں امام حسین کا دیوانہ ہوں اور میں حسین والا ہوں, میں حسینی ہوں, رات دن چیختا چلاتا ہے, لیکن جب الیکشن کا ٹائم آتا ہے ادھر سے بھی پیسے لے لیے, ادھر سے بھی پیسے لے لیے, 20-50 ہزار روپے جمع کر لیتا ہے. تو مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے رشوت لینا دینا اسلام میں دونوں حرام ہے, دونوں. اور یہ پیسہ بھی حرام ہے. اگر کوئی آدمی رشوت لے کر اور الیکشن کے پیسے لے کر یہ پیسہ کھاتا ہے تو اپنے پیٹ کے اندر آگ بھر رہا ہے, آگ انگارے بھر رہا ہے. وہ پیسہ نہیں ہے, کتنے دن کھا لے گا وہ پیسے؟ جس آدمی نے ضمیر کا سودا کر لیا ہے اس آدمی نے تو اپنی زبان کو بیچ دیا ہے, اپنے ہاتھوں کو بیچ دیا ہے, ساری چیزوں کو بیچ دیا ہے. اس لیے ہماری گلی محلوں کے حال ایسے ہیں کہ ہماری اگر گلی محلے کی سڑک خراب ہے تو ہم اپنے ایم ایل اے سے کارپوریٹر سے بول بھی نہیں سکتے ہماری گلی ٹھیک کرا. کیوں؟ کیونکہ جب الیکشن ہوا تھا انہیں 10,000 روپے لیا تھا, اب انہیں 10,000 روپے لے لیا, آج لے لیا, لیکن کل مہنگائی کے ذریعے سے وہ ظالم سارے پیسے نکال لے گا. اتنی مہنگائی کرے گا کہ جتنا آج لیا ہے اس کا 100 گنا وصول کر لے گا وہ. یہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے رشوتیں لے لی, اپنی ووٹ کو بیچ دیا. کاش کہ اپنی ووٹ کو نہ بیچ دے. مسلمان یہ ثابت کرتا, حالانکہ مسلمان یہ ثابت کرتا میں اپنے ووٹ کو بیچنے والا نہیں ہوں, حالانکہ جب مسلمان یہ ثابت کرتا میں اپنے ووٹ کو بیچنے والا نہیں ہوں, تو ظالم آدمی بھی چاہے وہ غیر مسلم میں کوئی بھی ہے تو وہ یہ سوچتا, وہ یہ مثال دیتا کہ میں نے ہر آدمی کو خریدنے کی کوشش کی لیکن مسلمان نہیں بکا, مسلمان کو منہ سے نہیں خریدا گیا, مسلمان جو ہے اس کو خریدنے سے عاجز آ گیا. تو ہر ظالم یہ گواہی دیتا کہ جن کے امتی ایسے ہیں ان کے نبی کیسے ہوں گے, کہ امتی ایسے ہیں کہ وہ بکنے کو تیار نہیں ہے, ان کے نبی کیسے ہوں گے. لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ بکنے والے مسلمان ہیں. عادت ہو گئی ہے, تھوڑے پیسے اس سے لے لیں گے, تھوڑے پیسے اس سے لے لیں گے, سب سے پیسہ جمع کر لیا. تو یاد رکھیں کہ ووٹ کو خریدنا اور بیچنا دونوں حرام ناجائز ہے. جو آپ کو پسند ہے آپ فری میں اس کو ووٹ دیں, اللہ کے لیے اس کو ووٹ دیں, فی سبیل اللہ اس کو ووٹ دیں. اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمانا واقیم الشہادۃ للہ, اگر گواہی دینا ہے تو اللہ کے لیے گواہی دے.
کسی کی گواہی دینا یہ آدمی حق بھرے تو اللہ کے لیے گواہی دو. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا قرآن کریم کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء کہ تم اللہ کے لیے انصاف قائم کرنے والے بنو, اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو, انسانوں کے لیے نہیں بلکہ میں اللہ کے لیے گواہی دے رہا ہوں کہ یہ آدمی سچا ہی امانت دار ہے. اس لیے بخاری شریف کی روایت ہے حضرت ابوبکر صدیق صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے فرمایا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ کبیرہ گناہ کیا ہیں, میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں بتاؤں. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیں کبیرہ گناہ کیا ہے. تو حضور نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا, اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا, اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنا, یہ سب سے بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہ. اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ, دوسرا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا, والدین پر ظلم و زیادتی کرنا, والدین کو ستانا, یہ کبیرہ گناہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ ارشاد فرما رہے تھے, یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیٹھے ہوئے تھے ٹیک لگا کر. جب آپ نے فرمایا کہ پہلا کبیرہ گناہ یہ ہے, پہلا گناہ یہ ہے کہ شرک کرنا, دوسرا گناہ یہ ہے کہ والدین کو ستانا, اور تیسرا گناہ, جب آپ نے تیسرے گناہ کے بارے میں بتایا تو آپ ٹیک لگا ہوئے تھے, جب تیسرے گناہ کے بارے میں بتایا تو آپ ٹیک لگا کر اوپر آ گئے, ہٹ گئے, اور فرمایا آپ کو چہرہ سرخ ہو گیا, اور آپ نے فرمایا الا وقول الزور شہادت الزور کہ جھوٹی گواہی دینا یہ کبیرہ گناہ ہے. تو جو لوگ پیسے لے کر ووٹ دے رہے, یہ آدمی تو جھوٹی گواہی دے رہا ہے, اس نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے, اس نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے. تو حضور نے ارشاد فرمایا الا وقول الزور الا وقول الزور الا, اس طرح بولتے رہے. حضرت ابوبکر فرماتے ہیں ہم نے اپنے دل میں سوچا کاش کہ اب حضور چپ ہو جائیں, کاش کہ اب حضور خاموش ہو جائیں. حضور نے اتنی مرتبہ بولا شہادت الزور شہادت الزور کہ جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے, کبیرہ گناہ ہے. جس آدمی نے پیسے لے کر ووٹ دیا ہے یہ آدمی تو ایسا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے. اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ کہ تم نیک کام جو کرنے والے ہیں, نیکی میں تم ایک دوسرے کا ساتھ دو, جو نیک کام کرنے والے ہیں, اچھا کام کرنے والے, تم ان کا ساتھ دو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ کہ جو آدمی ظلم کر رہے ہیں تم ظالم کا ساتھ نہ دو. جو آدمی برائی کر رہے ہیں, گناہ کر رہے ہیں, جس نے ظلم کی حد کی ہوئی ہے اور جس نے مسلمانوں کے گھروں پر, مدرسوں پر, مسجدوں پر بلڈوزری چلا دیا, اس کا ساتھ نہیں دینا ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے واتقوا اللہ, اور اللہ سے ڈرو. اگر تم نے ایسا ظلم کر دیا تو اللہ سے ڈرو. واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب, اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت جو بڑی سخت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا ظالم آدمی اللہ تعالیٰ سے بچ نہیں سکتا ہے. کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں پیسے لے لوں گا, الیکشن کے پیسے لے لوں گا, رشوت لے لوں گا اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا, تو وہ آدمی یاد رکھے واللہ علیم بما تعملون, اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے ہر عمل کی خبر ہے. یہ آدمی یاد رکھے. اور جو آدمی رشوت لے کر اپنی ووٹ کو بیچ دیتا ہے یہ آدمی تو قوم کا غدار ہے, یہ آدمی تو باغی ہے, بے وفا ہے, اور یہ آدمی تو ملک کا دشمن ہے, پورے ملک کا دشمن ہے یہ آدمی کہ جس نے رشوت لے کر اپنی ووٹ کو بیچ دیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کتنا بھی کہہ لو, کتنا بھی چیخ لو, کتنا بھی چلا لو, کتنا بھی بتا دو, ہمیں حدیثوں پر قرآن پر کوئی اعتبار نہیں ہے, ہمیں کوئی اعتبار نہیں ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ولا تکتموا الشہادہ, تم گواہی کو چھپاؤ مت. جو نیک آدمی ہے تم اسی کی گواہی دو, گواہی کو چھپاؤ مت. ولا تکتموا الشہادہ ومن یکتمها فانه آثم قلبی, اگر تم نے ظالم کی گواہی دی تو تم گنہگار ہو. یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں, یہ ہم نہیں بلکہ یہ قرآن کی آیت ہے کہ تم اچھا آدمی کی گواہی دو, ظالم آدمی کی گواہی نہ دو. اگر تم نے ظالم آدمی کی گواہی دی تو تم گنہگار ہو. اسی طرح مفتی شعیب اللہ خان صاحب نے فرمایا کہ رشوت کے, یہ الیکشن کے پیسے لینا, رشوت لینا, یہ سود کے حکم میں ہے. اور سود کیا ہے؟ دیکھو دنیا میں گناہ بہت گناہ ہے اور ہر گناہ کا الگ الگ عذاب ہے, لیکن سود کا جو عذاب ہے اور سود کی جو اللہ تعالیٰ نے مثال بنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی ہے. سود کا گناہ کیا ہے؟ سود کا گناہ ہے اپنی ماں سے بدکاری کرنا. کوئی آدمی یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا, یہ بات بول بھی نہیں سکتا کہ اپنی ماں سے کوئی آدمی کیسے بدکاری کر سکتا ہے. اور یہاں حضور نے ارشاد فرمایا کہ سود کھانا, 1 روپیہ بھی سود کا, جو مٹی پر آج کل پیسے لے رہے ہیں, انٹرسٹ پہ جو پیسے لے رہے ہیں, تو وہ اس بات کو سمجھ جائے. حضور نے فرمایا کوئی آدمی اگر سود کا 1 روپیہ بھی کھاتا ہے تو وہ اپنی ماں سے بدکاری کرنے کے برابر ہے. اور یہ رشوت کا پیسہ لینا یہ سود کے حکم میں ہے, یہ سود کے حکم میں ہے. اب جس آدمی نے رشوت لے کر اپنی ووٹ کو بیچ دیا, اس آدمی نے تو اپنے آپ کو بیچ دیا, اپنا ضمیر بیچ دیا. اس آدمی نے تو سب کچھ بیچ دیا ہے, اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اس نے بیچ دیا, اب اس کو وہ کوئی کام آنے والا نہیں ہے. اب یہ 5 سال تک اپنے گھر میں خاموش بیٹھا رہے گا, کوئی اس کا وہ کام نہیں کرے گا. ابھی نہ اگر اس نے غلطی سے بول بھی دیا میرا فلاں کام کرو تو انہیں نہیں کرے گا کام, کہیں کو بولے تو اس کو خرید لیا, 10-5 ہزار روپے دے کر خرید لیا. ابھی کل کی ایک ویڈیو ہے, ایک آدمی ایک مرغی دے رہا تھا, ایک شراب کی بوتل دے رہا تھا کہ میرے کو ووٹ دینا. کیا ایک مرغی ایک شراب کی بوتل پر بک گیا,
कितने दिन खा लेगा एक मुर्गी तो एक वक्त का खाना है, और इन्हें जो देने वाला है इन्हें 5 साल के वास्ते बन रहा है। तो आदमी सोचे 5 साल के वास्ते एक आदमी बन रहा है, तो वो आदमी कोई पागल थोड़ी है हमारे घर पर आकर और इतनी वो सब कर रहा है, पैसे देने को तैयार है, सब कुछ करने तैयार है। ये कोई छोटी बात नहीं है वोट देना। इसलिए वोट की अहमियत को समझे, हर मुसलमान को चाहिए कि वोट की अहमियत को समझे। इसलिए ईमान के 3 दर्जे हैं। ईमान का पहला दर्जा ये है कि आदमी हाथ से रोके किसी बुराई को, दूसरा दर्जा ये है कि दिल में, दूसरा दर्जा ये है कि ज़बान से उसको रोके, और तीसरा दर्जा ये है कि दिल में बुरा समझे। लेकिन यहाँ क्या देखा जा रहा है, यहाँ ये वो बुराई है जिस बुराई को हम अपने हाथ से रोक सकते हैं, लेकिन हमने अपने हाथों को बेच दिया है। मालूम ये होगा कि हमारे अंदर इतना भी ईमान नहीं है। और हुजूर ने फरमाया कि ये दिल से बुरा समझना, ये तो बिल्कुल हल्का ईमान का बिल्कुल गिरा हुआ दर्जा है, बिल्कुल गिरा हुआ दर्जा है। तो जो आदमी बुराई को देखेगा तो उसको चाहिए कि अपने हाथों से रोकने की कोशिश करे, और ये वो बुराई है कि जिसको हम अपने हाथ से रोक सकते हैं। हर आदमी अपने हाथ से इस बुराई को रोक सकता है, तो अपने हाथों का सही इस्तेमाल करे, वरना क़यामत के दिन हमारे ये हाथ गवाही देंगे कि अल्लाह इसने जालिम को वोट दिया, जो मुसलमानों पर जुल्म कर रहा था इसने उस आदमी को वोट दिया। तो अगर हमारे घर में बहुत सारे लोग आते हैं, हम तुम्हें चावल देंगे, आटा देंगे, राशन देंगे, ये देंगे, वो देंगे, उसको एक ही अल्फाज पूछना है, उसके देना नहीं है भाई आज तक मैं आटा अपने वास्ते खुद खरीद रहा हूँ, आगे भी खरीद लूँगा, चावल खुद खरीद रहा हूँ, आगे भी खरीद लूँगा, घर का सारा राशन मैं खुद खरीदता हूँ, आगे भी खरीद लूँगा, बस मुझे तू एक चीज़ दे, एक चीज़ नहीं बल्कि 2 चीज़ दे, एक मुझे आज़ादी चाहिए, एक मुझे इज़्ज़त चाहिए। अगर मुझे आज़ादी मिल गई और तू तेरी तरफ से मुझे इज़्ज़त मिल गई तो मुझे रोटी, कपड़ा, मकान, घर, राशन सब कुछ मिल जाएगा फ्री में। लेकिन आजकल पॉलिटिक्स में जो हुकूमत में जो हाकिम है वो ये 2 चीज़ें देने तैयार नहीं है। सब चीज़ देगा आपको पैसे में ही तोल देगा, सब देगा, घर देगा, गाड़ी देगा, लेकिन आपको इज्जत नहीं देगा, आपको आज़ादी नहीं देगा, इज्जत नहीं। इसलिए अगर हमारे घर पर कोई आके ये बोल रहा है कि मैं ये दूंगा वो दूंगा, तो कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, ये 2 चीज़ें मांगना है। जब आदमी इज्जत देगा तो इज्जत के साथ घर भी मिल गया, कपड़े भी मिल गए, गाड़ी भी मिल गई, मकान भी मिल गया, और सब कुछ मिल गया। क्यों? क्योंकि जो आदमी हमें इज्जत दे रहा है, जो आदमी आपको इज्जत दे रहा है, वो आपको सब कुछ देने तैयार नहीं है। जो आदमी इज्जत ही नहीं देगा वो कुछ भी देने तैयार नहीं है। तो हमें सिर्फ आज़ादी चाहिए और हमें इज्जत चाहिए। देखो आज जालिमों की जो हुकूमत आई है वो इस वजह से आई है कि हर इलेक्शन में हमसे 3 गलतियाँ हुई हैं। मुसलमानों से कितनी गलती हुई है? हर इलेक्शन में मुसलमानों से 3 गलतियां हुई है। सबसे पहली गलती ये है कि मुसलमानों के वोटर आईडी नहीं है। पहली बात तो मुसलमानों के वोटर आईडी नहीं है। जब वोटर आईडी नहीं है तो वोट कहाँ से डालेगा? मैं पहले 2 महीने पहले मैंने बयान किया था, जब यहाँ पर वो वोटर आईडी वाले आए थे, फ्री में बना रहे थे, वोटर आईडी बना लो बना लो बना लो। अब भी बाद मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने वोटर आईडी नहीं बनाया। कितने मुसलमान? पहली गलती क्या है? हमारे पास वोटर आईडी नहीं है। जब वोटर आईडी नहीं है तो हमने वोट ही नहीं डाली। जब वोट ही नहीं डाली तो जालिम तो हुकूमत में आई गई। जिस तरह हर मुसलमान पर 10 साल का होने के बाद नमाज फ़र्ज है, 15 साल का हो जाए तो रोज़े फ़र्ज है, जवान हो जाए तो उसको शादी कर लेना चाहिए। और जिस तरह रोज़े, नमाज, ज़कात, हज, उम्रा जिस तरह हर आदमी पर ज़रूरी है, लाजिम है, उन्हें करना चाहिए, इसी तरह जब कोई आदमी, कोई औरत है, लड़की है, कोई लड़का है, कोई भी है, जब वो 18 साल का हो जाए तो उसको भी वोट डालना फ़र्ज ऐन है, वोटर आई डी बनाना फ़र्ज ऐन है। ये हमारी सबसे पहले गलती है कि हमारे पास वोटर आईडी नहीं है। और दूसरी जो हमारी गलती है वो ये है कि हमारे वोट तकसीम हो गए। हमें तकसीम करने वाले बहुत हैं। वो गैर कौम जिसके पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी नहीं है, वो तकसीम होने के लिए तैयार नहीं है। वो एकजुट होकर और खुले आम बोलते हैं कि हम फला आदमी को वोट देंगे, लेकिन मुसलमानों की वोट तकसीम हो गई। आधे वहाँ चले गए, आधे वहाँ चले गए, आधे वहाँ चले गए। अब देखा देख में जालिम आदमी जीत गया। मैं तो अपने खानदान को वोट दूंगा भाई, ये मेरे बस्ती का इसको वोट दूंगा, ये मेरे रिश्तेदार इसको वोट दूंगा। हालांकि वो इतना है उनको गली में भी कोई भी नहीं जानता, लेकिन इन्हें खुश है कि मैं अपने आदमी को वोट दूंगा। इस मामले में खानदान रिश्ता देखने की ताल्लुक कोई ज़रूरत नहीं है। इस मामले में खानदान को ना देखे, मेरे रिश्तेदार इसको ना देखे, अपना आदमी है, मेरा जानने वाला है, पहचानने वाला है, ये वोट के मामले में इसको नहीं देखना है। जब जालिम की हुकूमत आ जाएगी तो तेरा कितना ही बड़ा रिश्तेदार है, इन्हें भी जेल के पीछे सलाखों में सड़ रहा हूँगा। इसलिए बड़ी पार्टी को वोट देना है और अपनी वोट को तकसीम नहीं करना। दूसरी गलती मुसलमानों की क्या है? हमारे वोट तकसीम हो गए और वो ये जो है ये हर इलेक्शन में हमको इसका खमजाता भुगतना पड़ रहा है। हर इलेक्शन में हमारे जो है वोट तकसीम हो गए। और तीसरी जो बड़ी गलती वो ये है कि हमने वोट ही नहीं दिया।
ووٹر آئی ڈی ہے، سب ہے، لیکن ووٹ ہی نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ الیکشن کا جو دن ہوتا ہے نا، اس دن چھٹی ہوتی ہے۔ ابھی نے سوچا آج چھٹی کا دن ہے، بریانی بنائیں گے، مندی بنائیں گے، گھومنے جائیں گے، پارک میں جائیں گے بیوی کے ساتھ، اور اس سے ملنے جائیں گے، دوستوں کے جائیں گے، یہاں جائیں گے، سوتا رہ گیا، کھاتا رہ گیا، پکاتا رہ گیا، ووٹ ڈالنے ہی نہیں گیا۔ یہ ہماری تیسری غلطی ہے۔ سفر میں چلے گئے، گھومنے چلے گئے، جب 1 مہینے پہلے اعلان کر دیا گیا ہے کہ 30 نومبر کو تلنگانہ میں الیکشن کا دن ہے، ووٹنگ کا دن ہے، ووٹ ڈالنا ہے، پھر 30 نومبر سے پہلے آپ کو اپنے سارے سفر ختم کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے؟ 30 نومبر کو آپ کو اپنے گھر پہ ہونا چاہیے کہ 30 نومبر آج الیکشن کا دن ہے، آج مجھے اپنے گھر پہ رہنا ہے۔ گھر پہ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے گھر پہ مندی بناؤں گا، بریانی بناؤں گا، کھاؤں گا، پیوں گا، مزے لوں گا، فلمیں دیکھوں گا، یہ نہیں، بلکہ گھر پہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج الیکشن کا دن ہے، آج مجھے ووٹ ڈالنے جانا ہے۔ تو تیسری ہماری غلطی کیا ہے؟ ہم نے ووٹ ہی نہیں دیا۔ ہر قوم بیدار ہے مسلمان کے علاوہ، مسلمان بیدار نہیں ہے۔ مسلمانوں کے پاس ووٹر آئی ڈی نہیں ہے، ووٹ ڈالنے تیار نہیں ہے، اور تھوڑی دیر کا کھڑا ہونا مسلمان سے برداشت نہیں ہوتا۔ اگر وہاں چند گھنٹے کھڑا ہو جائے گا تو 5 سال تک سکون سے رہے گا۔ اگر آج الیکشن کے دن آدھے گھنٹے 1 گھنٹہ وہاں پر کھڑا نہیں ہوا ووٹ ڈالنے کے واسطے، تو 5 سال تک تیرے کو پریشان رہنا پڑے گا۔ اور جس آدمی نے ووٹ ہی نہیں ڈالا یا اپنی ووٹ کو بیچ دیا ہے، 5 سال تک اس آدمی کو حق ہی نہیں ہے شکایت کرنے کا کہ ظالم کی حکومت کیوں آ گئی، میرے اوپر ظلم کیوں ہو گیا، ہماری مسجدوں کو کیوں توڑ دیا، ہمارے مدرسوں کو کیوں توڑ دیا، ہماری مسجدوں پر کیوں بلڈوزر چل گئے، میرے گھر پر کیوں بلڈوزر چل گئے۔ اس لیے بلڈوزر چل گئے بھائی، تو نے اپنی ووٹ کو بیچ دیا ہے یا تو نے ووٹ ہی نہیں دیا ہے، یہ ہے وجہ۔ تو ہر قوم بیدار ہے مسلمانوں کے علاوہ، تو ہمیں بیدار ہونا ہے، اور ہمیں 30 نومبر کو ایک مہینے پہلے اعلان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سارے لوگ اپنی ووٹر آئی ڈی بنا لیں اور سب کچھ بنا کر اپنے گھر میں ریڈی رہیں، اس لیے کہ 30 نومبر آج الیکشن کا دن ہے، آج مجھے ووٹ ڈالنا چاہنا ہے۔ حالانکہ اب یہ یاد رکھیں، آپ مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ آج سے 30 سال پہلے 1999 میں ان کی وفات ہوئی، آج سے 30 سال پہلے یہ وہ واحد عالم ہے ہندوستان کے کہ ہندوستان میں آج تک کسی عالم کو بیت اللہ شریف والوں نے نہیں بلایا اور بیت اللہ شریف کے دروازے نہیں کھولے۔ یہ وہ واحد عالم ہے ہندوستان کے کہ سعودی عرب نے ان کو بلایا اور کہا آپ جب آنا چاہیں تو بیت اللہ میں داخل ہو سکتے ہیں، آپ کہیں تو یہ چابی آپ کو دی جاتی ہے۔ یہ مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی یہ وہ وقت کے جو ہے علم کے بادشاہ تھے۔ اب یہ جب عربی بولتے تھے، عربی میں بیان کرتے تھے، اور جب عرب والوں سے بات کرتے تھے، عرب والے بھی حیران ہو جاتے تھے، یہ آدمی کون ہے، یہ آدمی ہمارے عرب میں کئی کو پیدا نہیں ہوا، انہیں ہندوستان میں کئی کو پیدا ہوا۔ تو مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر مسلمان غور سے سن لے، فرمایا ہر مسلمان 5 وقت کا نمازی بن جائے، ہر مسلمان حافظ قرآن ہو جائے، ہر مسلمان عالم بن جائے، ہر مسلمان داڑھی رکھے، ہر مسلمان کرتا پہنے، اور ہر مسلمان تہجد گزار بن جائے۔ کیا بن جائے؟ تہجد گزار بن جائے۔ یہاں تو 5 وقت کی نماز پڑھنے تیار نہیں ہے، کیا فرما رہے ہیں؟ ہر مسلمان 5 وقت کا پابند بن جائے، داڑھی رکھ لے، کرتا پہن لے، عالم بن جائے، حافظ بن جائے، اور 5 وقت کی نماز نہیں بلکہ تہجد بھی پڑھنے لگے۔ اگر اس کے اندر سیاسی شعور نہیں ہے، اگر وہ ووٹ کو سمجھتا نہیں ہے، اگر ووٹ کی طرف سے بالکل اندھا ہے، ووٹ ڈالنے کو ضروری نہیں سمجھتا ہے، تو ایک وقت ایسا آئے گا، انہوں نے 30 سال پہلے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہیں نماز پڑھنے کے لالے پڑ جائیں گے، تمہیں داڑھی رکھنے کے لالے پڑ جائیں گے، تم مجبور ہو جاؤ گے نماز پڑھنے کو، لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، تم اپنی مسجدوں کو بچانے کے لیے مجبور ہو جاؤ گے، کسی طرح ہماری مسجدیں بچے، لیکن تم اپنی مسجدوں کو نہیں بچا سکتے ہو۔ آج یہ ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ آج جہاں کرتے ٹوپی والوں کو دیکھا جاتا ہے مار دیا جاتا ہے۔ آج تم مسجد کے علاوہ کہیں نماز پڑھ کے دکھاؤ کسی مول میں جا کر۔ ایک وقت تھا پہلے ریلوے اسٹیشن پہ، بس اڈے پہ اور ایئرپورٹ پہ ہر جگہ نماز پڑھتے تھے۔ آج شمشاباد کے اندر جو مسجد ہے آج اس کو بھی ختم کرنے کی باتیں کی جاتی ہے، اور کتنی دلی کے اندر، ابھی دلی نظام الدین کے نئی دلی کے اندر جو ریلوے اسٹیشن میں مسجد ہے اس مسجد کو ختم کرنے کا ابھی نوٹس آئے گا کہ اس مسجد کو ختم کرے، یہاں نماز نہ پڑھے، اس مسجد کو اب ختم کیا جائے گا۔ کیوں آ گئے یہ حالات اس لیے آ گئے کہ ظالم حکومت میں آ گیا۔ اور ظالم حکومت میں کیوں آ گیا؟ کیونکہ ہم لوگوں کی آنکھیں بند ہے، ہم لوگوں کے اندر سب کچھ ہے، لڑنے کو مرنے کو تیار ہیں، ساس بہو کی لڑائیاں گھر میں، اور ہمارے بیٹے سے لڑائی، بہو سے لڑائی، سب سے لڑائی، گلی میں لڑائی، سب لڑائی، لیکن ہمارے اندر سیاسی شعور نہیں ہے، ہمیں یہ معلوم نہیں ہے۔ اور دوسرا ظلم یہ ہے کہ ہم اگر مسجد میں ان باتوں کو کرنے بیٹھ جاتے ہیں تو بعض لوگ اتنے بیوقوف ہیں، وہ بولتے ہیں یہ سیاسی باتیں، بھائی مسجد میں سیاسی باتیں کائی کو ہے؟ جب کل کو تمہارے گھروں پر بلڈوزر چلیں گے، جب کل کو تمہاری لڑکی تمہارے سامنے ہندو سے شادی کر کے تمہارے سامنے آ جائے گی، کل کو جب تم اگر کوئی بات اٹھانا چاہو گے، کوئی بات کہنا چاہو گے، آج بھی جن لوگوں نے سی این آر سی جب ہوا اور جن لوگوں نے بیانات دیے، آج بھی وہ جیل خانوں کے اندر بند ہے۔
جب یہ سب حالات ہمارے ساتھ ہوں گے ہم اپنے حق کے لیے بھی آواز نہیں اٹھا سکتے. ہم اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو ہماری آواز کو دبا دیا جاتا ہے. جب یہ سب کام ہمارے ساتھ ہوں گے پھر نہیں کہنا کہ مسجدوں میں کیوں بات نہ ہوئی. 2019 کا جب الیکشن آیا تو ایک مول صاحب اسی طرح بیان کر رہے تھے ووٹ کے اوپر آپ کو ووٹ ڈالنا ہے, الیکشن آ رہے ہیں. تو ایک پاگل خانے سے آیا, کہاں سے آیا, جیل میں سے آیا, انہیں کھڑا ہو گیا مول صاحب کی سیاست کی بات مسجد میں نہیں کرنا, تو انہوں نہیں کرے. لیکن اللہ کا کرنا کیسا ہوا 2019 میں کس کی سرکار آ گئی سب کو معلوم ہے. یہ کوئی سیاسی باتیں نہیں ہیں. سیاسی باتیں جب ہیں میں کسی آدمی کو پکڑ کے لاؤں بھائی یہ آدمی کانگریس والا ہے اس کو ووٹ دیو, یہ ہے سیاسی بات. یہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہاں مسلمانوں کو بیدار کیا جا رہا ہے کہ آپ کو 30 نومبر جب بھی جس علاقے میں جہاں بھی جس وقت بھی الیکشن ہو تو ہمیں اپنے گھر میں سونا نہیں ہے, ہمیں چھٹی کا دن منانا نہیں ہے. بھئی یہ تو چھٹی کا دن ہے اور ہم لوگ گھر میں سوئیں گے, مندی بنائیں گے, بریانی بنائیں گے, گھومنے جائیں گے, پارکوں میں جائیں گے. ایک آدمی نے مجھے ابھی بتایا کہ جب الیکشن تھے کچھ دن پہلے ایک الیکشن تھے, اس الیکشن کے دن زو پارک بھی مسلمانوں سے بھرا ہوا تھا. ان سے پوچھا بھائی تم یہاں کائی کو آئے ہو, تم یہاں کیوں آ گئے, آج تو الیکشن کا دن ہے, ہمارے کو ووٹ نہیں ڈالنے کا ہے, ہم لوگ گھومنے کا دن ہم لوگ گھومتے. تو پھر یہ آج یہ حالات ہو گئے کہ ظالم حکومت میں آ گیا, آیا نہیں آیا, ظالم حکومت میں آ گیا. تو جس طرح ہمیں ہر چیز کی فکر ہے, اپنے کاروبار کی فکر ہے, بچوں کی فکر ہے, اور اس طرح سب کی فکر ہے, اسی طرح ہمیں اپنے ملک کی بھی حفاظت ہونی چاہیے, اپنے ملک کی بھی فکر ہونی چاہیے. ایک ووٹ قیمتی ہے. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں ایک ووٹ سے کیا ہوتا ہے, ایک ووٹ سے کیا ہوتا ہے, میں اگر ووٹ نہیں دیا تو کیا ہوگا. تو یاد رکھیں آپ, سن لے جو میں باتیں بتانے والا ہوں. 17 اپریل 1999 کو الیکشن ہوا, اٹل بہاری واجپئی صرف ایک ووٹ سے ہارے. نہیں معلوم ہے جا کے سرچ کریں. 1999 کے اندر اٹل بہاری واجپئی صرف ایک ووٹ سے ہارے. 2004 کے اندر کرناٹک میں الیکشن ہوئے تو ایک لیڈر کو 40,752 ووٹ آئے اور ایک لیڈر کو 40,751 ووٹ آئے. 52 والا جیت گیا. تو ایک ووٹ کی اہمیت کو سمجھے. اسی طرح راجستھان کے اندر 2008 کے اندر سی پی جوشی ایک ووٹ سے ہار گیا. ایک ووٹ سے اس کو کتنے, اس کے جو اپوزٹ کھڑے ہوئے تھے وہ کلیان سنگھ چوہان جو بی جے پی کے تھے, یہ کانگریس کے تھے. تو یہ دونوں کو جب ووٹ کی تقسیم, جب ووٹ کو گنا گیا تو جو کانگریس کے تھے ان کو ووٹ کتنا آیا 62,215, اور جو بی جے پی کا تھا 2008 کے اندر اس کو ووٹ کتنا ہے 62,216. اس کو 62,215, اس کو 62,216 آئے. اب یہ 200 جس کو 16 آئے یہ جیت گیا. جب یہ گھر آیا اور افسوس میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں ایک ووٹ سے ہار گیا, ایک ووٹ سے راجستھان کے اندر 2008 کے اندر, آپ جا کر سرچ کریں, ہار گیا. اب یہ حیران ہو گیا, بیوی کو بتایا میں تو ہار گیا ایک ووٹ سے. تو بیوی نے کہا ارے یہ کیا ہوا, میں نے ووٹ نہیں دیا آپ کو, کہیں کو میں شاپنگ کے واسطے گئی تھی, بیوی نے ووٹ نہیں دیا. بیوی اگر ووٹ دیتی تو انہیں جیت جاتا تھا ایک ووٹ سے. تو ایک ووٹ کی بڑی قیمت ہے, ایک ووٹ کی. اس لیے اس وقت میں یہ نعرہ جو آپ سنتے ہیں نا, اس وقت میں یہ نعرہ شروع ہوا, اس وقت میں لوگوں نے ان کے اوپر ایک مذاق بنایا. ایک ووٹ کی اگر کسی کو قیمت پوچھنی ہے تو وہ جوشی سے پوچھے ایک ووٹ کی قیمت کیا ہوتی ہے. بیوی کی ایک ووٹ کی, اگر اس وقت اس کو بیوی ووٹ دے دیتی تو جیت جاتا وہ. تو ایک یہ نہ سوچے کہ میرے ایک ووٹ سے کیا ہوا, لاکھوں ہونا دینے کے واسطے, لاکھوں ہونا دینے کے واسطے میں کیا کرنا. اس لیے میں ان لوگوں کو بولتا ہوں یہ بولنا لاکھوں ہونا کپڑے پہننے کے واسطے میرے کو پہننے کی کیا ضرورت ہے, لاکھوں ہونا شادی کرنے کے واسطے میں شادی کہیں کو کرنا, لاکھوں ہونا بچے پیدا کرنے کے واسطے میرے بچے کہیں کو پیدا ہوئے, لاکھوں ہے نا کاروبار کرنے کے واسطے میں کاروبار کو کائی کو کرنا, لاکھوں ہے نا دکان چلانے والے میں دکان کائی کو چلانے والا, لاکھوں کمانے والے میں کائی کو کمانے والا. یہ نہیں, وہاں نہیں سوچیں گے, لیکن یہاں یہ سوچیں گے لاکھوں ہے نا ووٹ دینے کے واسطے میں ووٹ کائی کو دینا, میں ووٹ نہیں دوں گا. تو لہٰذا یہ اپنے ذہن سے نکال دیں, یہ پاگل پنتی کی باتیں ہیں, بیوقوفی کی باتیں ہیں, یہ بیوقوفی کی باتیں. اس لیے سب کو معلوم ہے کہ اب الیکشن آنے والے ہیں 30 تاریخ کو, 30 نومبر کو جمعرات کے دن الیکشن ہے. تو سب تمام مسلمان, تمام لوگ متحد ہو جائیں, متحد ہو جائیں, اور ہمارے اندر اتفاق ہونا چاہیے. اپنے بڑوں سے مشورہ کریں کہ کس کو ہمیں ووٹ دینا ہے. ایک آدمی کو ووٹ دینا ہے جس کا ظلم کم ہو, جس سے مسلمانوں کو, اسلام کو نقصان کم ہو, اس کو ووٹ دینا ہے. ورنہ یہ دیکھا گیا 2018 کی رپورٹ ہے, اب 2019 میں الیکشن ہوا ہے, میں اس کی رپورٹ بتا کے آپ کو بات ختم کرتا ہوں. تو پورے ہندوستان کے اندر اگر 140 کروڑ لوگ ہیں, پورے ہندوستان کے اندر 140 کروڑ, اس میں سے 83 کروڑ لوگ ایسے ہیں جو ووٹ دینے کے لائق ہیں. 83 کروڑ لوگ کون ہیں جو ووٹ دینے کے لائق ہیں. لیکن جب 2019 کا الیکشن ہوا, الیکشن کے بعد کاؤنٹ کیے گا کتنے لوگوں نے ووٹ دیا ہے, تو معلوم ہوا کہ صرف 55 کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا. 28 کروڑ لوگوں نے ووٹ نہیں دیا. 28 کروڑ اگر ووٹ دیتے تو یہ ظالم آج حکومت میں نہ آتا. 55 کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا اور 28 کروڑ ووٹ لوگوں نے نہیں دیا. اور 2019 کے بعد 2019 کے الیکشن کمیشن کی رپورٹ ہے کہ اگر ہندوستان کے اندر 20 کروڑ مسلمان ہیں, مسلمان تو زیادہ ہیں لیکن یہ ان کی رپورٹ ہے کہ اگر ہندوستان کے اندر 20 کروڑ مسلمان ہیں تو ان 20 کروڑ مسلمانوں میں سے 11 کروڑ مسلمان ایسے ہیں جو بالغ ہیں, ووٹ ڈال سکتے ہیں.
ووٹ ڈال سکتے ہیں، لیکن جب 2019 کے بعد یہ دیکھا گیا، جب ان کی حکومت آئی، دیکھا گیا کہ ان 11 کروڑ لوگوں میں سے صرف 7 کروڑ مسلمانوں نے ووٹ دیا، 4 کروڑ مسلمانوں نے ووٹ ہی نہیں دیا۔ کہاں صحیح ہوئے تھے؟ گھومنے کے اوپر الیکشن کے دن ہمیں گھومنا ہے، ہمیں گھومنے جانا ہے، بریانی بنانے کے کھانا چھٹی کا دن ہے۔ بھئی یہ چھٹی کا دن نہیں ہے، یہ اپنی قسمت کو بدلنے کا دن ہے۔ آج اپنی قسمت کو بدلا جائے گا، آج یہ اپنے ملک کی حفاظت کا دن ہے، یہ اپنے اسلام کو، ایمان کو، تحفظ قرآن کا، تحفظ مساجد کا، تحفظ مدارس کا دن ہے، قسمت بدلنے کا دن ہے۔ تو 7 کروڑ مسلمانوں نے صرف ووٹ دیا، 4 کروڑ مسلمانوں نے ووٹ ہی نہیں دیا۔ آج بھی کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ووٹر آئی ڈی کارڈ بنے ہوئے نہیں ہے۔ تو اب 30 تاریخ کو تلنگانہ میں الیکشن ہے۔ یہ باتیں جو بتائی گئی ہیں یہ کوئی سیاسی باتیں، پولیٹکس کی باتیں وہ سب نہیں ہے، یہ اپنے ملک کی حفاظت کی باتیں ہیں۔ جس طرح ہر آدمی اپنی بیوی بچوں کی عزتوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح اپنے ملک کو بچانے کی بھی کوشش تمام مسلمانوں کو کرنا ہے۔ تو 30 تاریخ کو جو الیکشن آنے والا ہے، اپنے بڑوں سے مشورہ کریں کہ کس کو ووٹ دینا ہے۔ وہ الگ بات ہے کس کو دینا وہ آپ کی مرضی ہے، ہمیں تو صرف یہ بتانا ہے کہ آپ کو ووٹ دینا ہے، آپ کس کو دیں گے یہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن 30 تاریخ کو ہر مسلمان کو سب سے پہلے جس طرح عید کے دن صبح اٹھتے ہیں، عیدگاہ جاتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، نہاتے دھوتے، اسی طرح جس طرح عید کے دن اٹھتے ہیں تیاری کرتے ہیں، اسی طرح آپ تیاری کر کے سب سے پہلے جو ہے اپنا ووٹ ڈالنے پہنچے، ووٹ ڈالنے پہنچے۔ اور اس طرح میں یہاں پر 2-3 مسئلے بتا دیتا ہوں۔ اگر کوئی عورت عدت میں ہے تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ پہلے ووٹ دے۔ عدت کے اندر بھی علماء نے لکھا ہے کہ عدت کے اندر کوئی عورت بیٹھی ہوئی ہے، وہ اپنی عدت سے اٹھ کر ووٹ دے اور وہاں سے آنے کے بعد عدت میں بیٹھے۔ اس طرح کوئی آدمی رمضان میں اگر الیکشن آ گیا، کوئی آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے تو اعتکاف میں سے اٹھ جائے اور ووٹ دے کر آئے۔ عدت والی ہو، اعتکاف والا ہو، ان کو اس طرح کوئی بیمار ہے، بیمار آدمی کا تو یہ قانون ہے، کوئی آدمی بیمار نہیں جا سکتا تو ان کو اپنے پاس بلا کر ووٹ دے سکتا ہے۔ کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے ووٹ دینا۔ تو تمام لوگوں کو چاہیے کہ ووٹ دیں۔ اسی طرح ووٹ دیتے ہیں تو انگلی پر نشان لگایا جاتا ہے۔ بعض لوگ ایک بیوقوف پاگل خانے سے آیا، کہاں سے آیا، انہوں نے بولا میں ووٹ نہیں دیا۔ کئی کو ووٹ نہیں دیا، وہ نشان لگاتے ہیں نا صاحب یہاں پر، وہ نشان لگانے سے وضو نہیں ہوتا، غسل نہیں ہوتا، میں تو نماز کا پابندی ہوں، میں تو بڑا صوفی ہوں، شریف ہوں، اور میں تو غوث پاک کا جو ہے میں بیٹا ہوں، اور ابو بکر صدیق اللہ عنہ خاندان کا آدمی ہوں۔ ایسے پاگل والی باتیں کہ وہ نشان جہاں پر لگاتے ہیں وہ نشان لگانے سے وضو نہیں ہوتا، غسل نہیں ہوتا، اور میں بڑا شریف ہوں، مسجد میں رہتا ہوں اور میں تو اللہ اللہ کرتا ہوں، لہذا میری وضو نہیں ہوتی تو میں ووٹ نہیں دیا۔ کیسی پاگل والی بات ہے، یہ صرف ایک کلر ہے، یہ صرف ایک کلر ہے، یہ کوئی نیل پالش نہیں ہے۔ یہ کوئی اپنے گھروں میں جو عورتیں نیل پالش لگا رہی ہیں ان کو نہیں روک سکا پاگل، اور یہاں پر اس وجہ سے میں ووٹ نہیں دیا نشان لگاتے ہیں۔ تو اس نشان کے لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، وضو بھی ہو جاتا ہے، غسل بھی ہو جاتا ہے، نماز بھی ہو جاتی ہے۔ تو لہذا وہ صرف کلر ہے، ایک نشان ہے، اس کی وجہ سے آپ ووٹ دینا نہ چھوڑیں۔ اس لیے تمام مسلمان یاد رکھیں کہ 30 تاریخ کو الیکشن کا دن ہے، جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ اس کو ووٹ دیں، بس ظالم کو نہ آنے دیں، اور چھوٹی چھوٹی پارٹی کو ووٹ نہ دیں، بڑی پارٹی ایسی پارٹی کو ووٹ دیں جو 2024 میں ظالم سے لڑنے کا مقابلہ کرتی ہو۔ آپ سمجھ جائیں اشارہ، جو 2024 میں ظالم سے لڑنے کی جس کے پاس پاور ہو آپ کو اس کو ووٹ دینا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو ووٹ نہیں دینا ہے، چاہے ان کے کتنے بھی بڑے نام ہو، کتنی بڑی اسپیچ دیتے ہو، دھانسو اسپیچ دیا اور ایسی تقریر کرا، ان کی تقریر میں نہیں آنا ہے۔ بس ہمیں یہ دیکھنا ہے 2024 میں کون ظالم سے لڑ سکتا ہے، کون ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا ہے، ہمیں اس کو ووٹ دینا ہے۔ تو تمام لوگ 30 تاریخ کو جمعرات کے دن جن کے پاس آئی ڈی ہے وہ ووٹ دینے پہنچے۔ اللہ تعالی ہم سب کو انہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلینا الا البلاغ۔